ذرا سوچئے، کسی بھی ادارے اور اس کی مکمل تباہی کے بیچ آخر کیا چیز کھڑی ہوتی ہے؟ اکثر یہ ایک ایسا دفاعی نظام ہوتا ہے جو ہمیں نظر تو نہیں آتا، لیکن اس کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ آج ہم اسی نظام کی تہوں کو کھولیں گے اور دیکھیں گے کہ فراڈ اور سنگین غلطیوں سے بچنے کے لیے یہ 3 دفاعی سطحیں آخر کام کیسے کرتی ہیں۔ یہ سمجھنے کے لیے کہ جب یہ دفاعی نظام فیل ہو جائے تو کیا ہو سکتا ہے، آئیے ایک ایسی کہانی سے شروعات کرتے ہیں جو کارپوریٹ تاریخ میں ایک بھیانک مثال بن چکی ہے۔ اس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ داؤ پر اصل میں لگا کیا ہوتا ہے۔ یہ جو بات آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سیدھا مسئلے کی جڑ پر انگلی رکھتی ہے۔ فامو کا کیس ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب قیادت ہی راستے سے بھٹک جائے اور کوئی روکنے ٹوکنے والا نہ ہو تو تباہی صرف وقت کی بات ہوتی ہے۔ یہ بالکل ایک پوسٹر چائلڈ ہے کہ کیا کچھ غلط ہو سکتا ہے۔ اور اس تباہی کی قیمت تقریباً $1 ارب۔ یہ صرف ایک ہنسا نہیں ہے، یہ ہزاروں سرمایہ کاروں کی ڈوبی ہوئی رقم ہے، ختم ہوتی نوکریاں ہیں اور ٹوٹا ہوا اعتماد۔ ایک فراڈ کا اثر پورے معاشرے پر پڑتا ہے۔ فارمور کا انجام ہمیں اس تجزیے کے مرکزی سوال کی طرف لے آتا ہے۔ آخر ایسا کیا جاتا کہ یہ سب نہ ہوتا؟ کون سے ایسے حفاظتی اقدامات تھے جو اس فراڈ کو شروع ہونے سے پہلے ہی پکڑ سکتے تھے؟ یہی وہ سوال ہے جس کا جواب ہم تلاش کریں گے۔ دیکھیے، ایک مضبوط دفاع بنانے کے لیے پہلے دشمن کو جاننا بہت ضروری ہے، اور اس معاملے میں ہمارا دشمن ہے دھوکہ دہی، یعنی فراڈ۔ تو آئیے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہوتا کیوں ہے اور اس کی شکل کیسی ہوتی ہے۔ فراڈ جو ہے وہ عام چوری سے تھوڑا مختلف ہے۔ اس میں 3 چیزیں شامل ہیں، ایک تو چوری، پھر اسے چھپانے کی کوشش، اور آخر میں اس سے ذاتی فائدہ اٹھانا۔ یہ جو چھپانے والا حصہ ہے نا، یہ بہت اہم ہے، کیونکہ فراڈ کرنے والے اکثر ریکارڈز میں ہیرا پھیری کرتے ہیں تاکہ ان کا کیا گیا کام پکڑا نہ جائے۔ اس بات کو سمجھنے کا ایک بہت ہی آسان اور دلچسپ طریقہ ہے جسے فراڈ ٹرائینگل کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا فریم ورک ہے جو بتاتا ہے کہ وہ کون سے 3 حالات ہیں جو کسی کو بھی فراڈ کرنے پر اکسا سکتے ہیں۔ تو اس ٹرائینگل کے 3 کونے ہیں۔ پہلا ہے ترغیب یا دباؤ، جیسے کوئی شدید مالی پریشانی میں ہو۔ دوسرا ہے موقع، یعنی سسٹم میں کوئی ایسی کمزوری ہو جس کا فائدہ اٹھایا جا سکے۔ اور تیسرا ہے جواز، یعنی انسان اپنے دل کو یہ تسلی دیتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، یا میں اس کا حقدار ہوں۔ جب یہ تینوں چیزیں ایک ساتھ جمع ہو جاتی ہیں تو فراڈ کا خطرہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو اب جب ہم نے فراڈ ٹرائینگل کو سمجھ لیا ہے تو سوال یہ ہے کہ اس کا مقابلہ کیسے کیا جائے؟ اس کا جواب ایک مربوط 3 حصوں پر مشتمل حکمت عملی ہے جسے ہم ثلاثتی دفاع کہتے ہیں۔ یہ خاص طور پر فراڈ ٹرائینگل کے ہر کونے کو کمزور کرنے کے لیے ہی ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہ ہیں دفاع کی وہ 3 سطحیں۔ پہلی، ایک مضبوط اخلاقی ضابطہ جو صحیح کلچر بناتا ہے۔ دوسری، ٹھوس اکاؤنٹنگ کنٹرولز جو فراڈ کے موقع کو ہی ختم کر دیتے ہیں۔ اور تیسری، جدید ٹیکنالوجی کنٹرولز جو ہماری ڈیجیٹل دنیا کو محفوظ بناتے ہیں۔ چلیں ایک ایک کر کے ان کو دیکھتے ہیں۔ دفاع کی پہلی اور شاید سب سے اہم سطح ایک مضبوط اخلاقی کلچر ہے۔ یہ صرف اصولوں کی ایک کتاب نہیں، بلکہ یہ ادارے کی روح ہے۔ ہر چیز کی شروعات ہوتی ہے ٹون ایٹ دی ٹاپ سے۔ اس کا مطلب ہے کہ قیادت کیسی مثال قائم کرتی ہے۔ اگر مینجمنٹ خود ایمانداری اور شفافیت کا مظاہرہ کرے گی تو یہ پیغام نیچے تک ہر ملازم تک پہنچے گا۔ فارمور کے کیس میں یہی چیز بالکل غائب تھی۔ اور یہ صرف باتیں نہیں ہیں، ذرا یہ اعداد و شمار دیکھیں۔ جن اداروں کا اخلاقی ماحول کمزور تھا، وہاں 62% مینیجرز نے یہ مانا کہ ان پر نمبرز بدلنے کا دباؤ تھا، لیکن جہاں ماحول مضبوط تھا وہاں صرف 19% نے ایسا محسوس کیا۔ فرق بالکل صاف ظاہر ہے۔ اچھا، تو ایک اچھا کلچر تو بنیاد ہے، لیکن اب ہمیں وہ عملی اقدامات چاہیے جو روزمرہ کے کاموں میں فراڈ کے موقعوں کو ختم کر سکیں۔ یہیں پر اکاؤنٹنگ کنٹرولز کا کردار آتا ہے۔ یہاں 4 اہم کنٹرولز ہیں۔ ہر کام کی منظوری یعنی آتھورائزیشن، فرائض کی علیحدگی یعنی سیگریگیشن آف ڈیوٹیز، اثاثوں کی فزیکل حفاظت یعنی سیکیورٹی آف ایسٹس، اور کام کی دوبارہ جانچ پڑتال یعنی انڈیپینڈنٹ چیکس۔ یہ سب مل کر ایک ایسا جال بناتے ہیں جس سے فراڈ کا بچ نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ فرائض کی علیحدگی کا اصول بہت سادہ لیکن انتہائی مؤثر ہے۔ خیال یہ ہے کہ کبھی بھی ایک ہی شخص کو یہ تینوں کام نہ کرنے دیں۔ ٹرانزیکشن کو منظور کرنا،
اسے سسٹم میں درج کرنا اور اس سے جڑے اثاثے جیسے کیش یا انوینٹری کو سنبھالنا۔ اگر یہ تینوں ذمہ داریاں الگ الگ لوگوں کے پاس ہوں تو فراڈ کا موقع خود بخود بہت کم ہو جاتا ہے۔ اور اب آتے ہیں دفاع کی تیسری اور جدید ترین سطح پر۔ آج کل جہاں سارا کام کمپیوٹرز پر ہوتا ہے، وہاں آئی ٹی سسٹمز کی حفاظت کے بغیر کوئی بھی دفاع مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ آئی ٹی کنٹرولز کے 5 بنیادی ستون ہیں: سیکیورٹی تاکہ کوئی غلط شخص سسٹم میں نہ گھس سکے، دستیابی تاکہ سسٹم ضرورت کے وقت کام کرے، پروسیسنگ کی سالمیت تاکہ ڈیٹا درست ہو، رازداری تاکہ اہم معلومات محفوظ رہیں، اور آن لائن پرائیویسی تاکہ صارفین کا ڈیٹا محفوظ رہے۔ اس کی ایک بہترین مثال یہ ویلیڈیٹی چیک ہے۔ فرض کریں اگر کوئی ڈیٹا انٹری کرتے وقت غلطی سے 30 فروری جیسی ناممکن تاریخ ڈال دے تو ایک اچھا سسٹم اسے فوراً پکڑ لے گا اور غلطی کو ٹھیک کرنے کا کہے گا۔ یہ چھوٹے چھوٹے کنٹرولز ہی ہمیں بڑی بڑی غلطیوں سے بچاتے ہیں۔ یہ تمام کنٹرول صرف اچھی تجاویز نہیں ہیں۔ فار مور اور انرون جیسے بڑے اسکینڈلز کے بعد امریکہ میں ساربنس آکسلے ایکٹ جیسا قانون بنایا گیا جس نے پبلک کمپنیوں کے لیے ان کنٹرولز کو اپنانا اور ان پر باقاعدہ رپورٹ کرنا لازمی قرار دے دیا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ تینوں دفاعی سطحیں مل کر کام کرتی ہیں، ایک صحیح کلچر جو صحیح طریقہ کار کو سپورٹ کرتا ہے، اور یہ دونوں ایک محفوظ ڈیجیٹل ماحول میں کام کرتے ہیں۔ یہ ایک مکمل حفاظتی پیکج کی طرح ہے۔ لیکن آخر میں ایک اہم سوال یہ ہے کہ دنیا کا بہترین سسٹم بھی انسانی نیت کو 100% نہیں پڑھ سکتا۔ یہ کنٹرولز مناسب یقین دہانی تو دیتے ہیں لیکن مکمل گارنٹی نہیں۔ تو پھر اگلی بڑی تباہی کو روکنے کے لیے نظام سے زیادہ اہم کردار شاید انسانی فیصلے اور ضمیر کا ہے۔ اس بارے میں کیا خیال ہے؟